السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نسیم ہے. میں گلف میں جاب کرتا ہوں ایز اے ڈاکٹر. بہت سارے سوال تھے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس جاب کے لیے ایلیجیبل ہے کویت کے اندر. اب دیکھیں یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناؤں. تو پہلے ابھی میں جی پی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. جی پی کا یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ کا پاکستان میں 6 سال کا ایکسپیرینس ہو. ایم بی بی ایس کے بعد 6 سال کا ایکسپیرینس. اور ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایم بی بی ایس کیا اور پھر آپ 6 سال بعد اپلائی کریں. ایسے نہیں. جو آپ کا ایکسپیرینس ہاسپٹل میں ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. مطلب آپ نے کام کتنا کیا. اگر 6 سال میں آپ نے 2 سال کام کیا تو 2 سال کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں ہے. پہلے اپنے جو نا سرٹیفکیٹ کلیکٹ کریں، اس میں دیکھیں کہ آپ کا 6 سال بنتا ہے یا نہیں. کیونکہ بیچ میں ایک پالیسی انہوں نے دی تھی. صرف نیشنل گارڈ جو ہاسپٹل تھی انہوں نے 3 سال کے لیے بھی ڈاکٹرز لے لیے تھے. تو وہ جی پی کے لیے آپ فار ایگزامپل ایلیجیبل تھے، لیکن وہ صرف ایک پرٹیکولر ہاسپٹلوں کے لیے. لیکن وہ ایک ہی بار انہوں نے فلائٹ منگوائی تھی. باقی جو بھی آتے ہیں وہ 6 سال کے لیے ان کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کے بعد جو چیز ہے وہ جو امپورٹنٹ چیز اس کے علاوہ وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان سے ہیں یا دوسرے ملکوں سے ہیں، وہ 6 سال کا کم ایکسپیرینس بھی ہے لیکن پھر بھی وہ جی پی کے لیے میں کام کر رہے ہیں، جی پی شپ کے لیے. تو وہ جس پوسٹ پہ آتے ہیں وہ ہوتا ہے اسسٹنٹ جی پی یا اسسٹنٹ رجسٹرار. لیکن اس کا جو ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ یا تو کویتی بارن ہو، آپ نے یہاں پہ آپ کی پیدائش یہاں پہ ہوئی ہے، یا آپ کی فیملی یہاں پہ ہے. اگر آپ فیملی ویزا پہ ہیں، فیملی آپ کی شفٹ ہے، آپ فیملی ویزا پہ آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. لیکن وہ اسسٹنٹ جی پی کے لیے یا اسسٹنٹ رجسٹرار کے لیے. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے اگر آپ کہیں آپ کی فیملی یہاں پہ سیٹل نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اپلائی کریں گے تو کم سے کم 6 سال کے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اب جی پی کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. اسسٹنٹ جی پی ہے، جی پی اے ہے، جی پی بی ہے، فیملی فزیشین ہے. اب جتنے بھی آپ فیملی ریلیٹڈ جو بھی ڈپلوماز ہیں، ایم سی پی ایس ہے پاکستان میں جو ہوتا ہے، یا آپ نے کہیں بھی کسی ملک سے جو بھی ایم آر سی جی پی جو بھی کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ کی پھر وہ ڈپلوما یا ڈگری کے حساب سے یا ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو کیٹیگری مل جاتی ہے. اس میں کم سے کم جو ہے نا، میں نے بتایا کہ 6 سال اگر ہو تو آپ جی پی شپ میں آ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا جی پی کے حوالے سے. باقی فیملی فزیشین ہے یا جی پی اے بھی، وہ میں نے بتا دے کہ یا ایک تو ایکسپیرینس ہو یا آپ کے پاس ایکسٹرا ڈگریز ہو. دوسری جو اپرچونٹی یہاں پہ ہے فیملی فزیشین کے لیے، وہ یہ کہ آپ فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں یہاں پہ کویت میں. مطلب آپ اگر جی پی کے لیے آئیں، اگر کسی کو جی پی شپ میں ہی رہنا ہے اور اس نے پاکستان سے وہ آ گیا 6 سال اس نے ایکسپیرینس لے کے یہاں پہ آ گیا، تو یہاں پہ 1 سال کام کرے. 1 سال کے بعد یہاں کا جو سسٹم ہے، جو فیملی فزیشین والا جو ڈپلوما ہے اور جو ڈگری ہے، وہ آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ 1 سال بعد آپ اس کو ایز اے اسٹڈی کر سکتے ہیں. ساتھ میں آپ کی جاب بھی چلتی رہے گی. تو ان کے ڈفرینٹ کلاسز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈیز پہ، وہ آپ کو اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. اور 4 سال بعد پھر آپ یا 3 سال بعد جو بھی ان کا ڈپلوما ہے اور جو پروسیس ہے اس کو آپ کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ جیسے ہم پاکستان میں سی پی ایس پی میں کرتے ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور ہماری ڈگری چلتی رہتی ہے، تو ایگزام دیتے ہیں اور پھر آپ کی ایک بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے، آپ کی سیلری بڑھ جاتی ہے اور آپ ایک اچھی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ اپرچونٹی ہے اور یہ سب کے لیے، یہ صرف مطلب جتنے بھی ڈاکٹرس ہوتے ہیں یہاں پہ کسی بھی ملک سے ہو ان کے لیے اپرچونٹی ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ، اب دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایف سی پی ایس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے نا اپنے آگے لکھ دیتے ہیں کنسلٹنٹ یا اسپیشلسٹ. تو میں نے ایک بار میں گمبٹ میں تھا، تو اب میں کیا بتاؤں، ایک ڈاکٹر آئے تھے، وہ اس نے ایف سی پی ایس فریش کیا ہوا تھا گیسٹرو میں. میں نام لے لیتا ہوں، ڈاکٹر عفان کیسر، وہ فیمس ہے سوشل میڈیا پہ. تو وہ فیلوشپ کے لیے آئے تو اس نے اپنے آگے لکھ دیا اسسٹنٹ پروفیسر. تو مجھے بڑا وہ ہوتا تھا کہ یار ایک بندہ، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ادھر ہی شفا میں ٹریننگ کرتا تھا نا، اس کے بعد وہ ادھر آیا تھا ایف سی پی ایس کر کے، تو اس نے لکھ دیا اسسٹنٹ پروفیسر عفان کیسر اور گیسٹرو میں، اور فیلوشپ کر رہا ہے اس میں ہیپاٹولوجی میں. تو آپ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. اسسٹنٹ پروفیسر آپ کیسے بن گئے 1 سال کے اندر؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا کوشچن ہے. تو باہر ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پراپر ایک، آپ نے اگر ایف سی پی ایس کیا ہے فریش، آپ ایز اے رجسٹرار اپلائی کر سکتے ہیں. 1 سال 2 سال رجسٹرار کے لیے ہوتے ہیں، پھر 3 سال
کے بعد آپ سینئر رجسٹرار کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اسی طرح اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے اس کی بھی تین کیٹیگری ہے. ہر چیز کی تین کیٹیگری ہوتی ہے: اسسٹنٹ رجسٹرار، سینئر رجسٹرار. پھر اسسٹنٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوگا، سینئر اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اسی طرح کنسلٹنٹ اسسٹنٹ ہوتا ہے، کنسلٹنٹ ہوتا ہے، سینئر بن جاتا ہے. پھر وہ پروفیسر کی طرف اسسٹنٹ پروفیسر، سینئر پروفیسر، اسی طرح ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا جو بھی آپ کے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں. تو کم سے کم اگر 10 سال کا ایکسپیرینس ہو، 10 سال کے بعد آپ کنسلٹنٹ بنتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ کی کیٹیگری پھر یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے کے 2 سال رجسٹرار، 3 سال، 2 سے 3 یا 3 کے بعد سینئر رجسٹرار، 5 سال تک آپ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں. اسپیشلسٹ کے بعد آپ کی کیٹیگری جو شروع ہوتی ہے وہ کنسلٹنٹ، لیکن وہ بھی 10 سال بعد. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. تو جب بھی آپ اپلائی کریں تو یا تو اپنی وہ دیکھ لیں سی وی، اپنا ایکسپیرینس دیکھ لیں کہ آپ نے ایکسپیرینس آپ کا کتنا ہے. اب بہت سارے ڈاکٹرس ہیں جنہوں نے جو ٹریننگ کی ہے ایف سی پی ایس کی، تو اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے ایف سی پی ایس سے پہلے. اب کسی کا پارٹ 2 نہیں ہوا ہے اور بیچ میں کتنا بھی اس کا ایکسپیرینس ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں کہ آپ کا کوئی کسی بھی آپ فیلڈ میں آپ کا ایف سی پی ایس پارٹ 2 ڈیلے ہے اور آپ نے اتنا بہت سارا آپ کے پاس 8 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے ٹریننگ بھی 4-5 سال کی ہے. پھر آپ نے بعد میں ایف سی پی ایس کرتے کرتے اتنا ٹائم ہو گیا اور آپ سیویل میں کام بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ کبھی بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، کاؤنٹ ہوگا آپ کے کوالیفیکیشن کے بعد. تو جب آپ ایف سی پی ایس کر لیں پھر اپنا کاؤنٹ کریں اور اسی حساب سے آپ اپلائی کریں. دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ یا تو آپ اپنی سی وی پہ لکھ دیں ڈاکٹر آف گائنیکولوجی، ڈاکٹر آف یورولوجسٹ، یا سمپل یورولوجسٹ لکھ دیں. یا اگر کوئی اور فیلڈ ہے تو آپ اس کے آگے لکھ سکتے ہیں ڈاکٹر آف میڈیسن. اس طرح اس کے لیے آپ، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں تو یہاں پہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے جو ہے نا اس کی پرٹیکولر اس کو پوزیشن نہیں لکھتے، وہ ڈاکٹر لکھ دیتے کہ ڈاکٹر آف میڈیسن، ڈاکٹر آف گائنی، اس طرح لکھتے ہیں. دوسری یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن میں بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی ساری جو ہے نا لکھا ہوتا ہے کہ اس پوسٹ کے لیے کتنے سال کا ایکسپیرینس چاہیے، اس کے لیے کتنا چاہیے، اور کیٹیگری ساری لکھی ہوتی ہے او ای سی میں. جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھ لیا کریں کہ آپ کس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں. تو یہ تھوڑی سی جو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ پاکستان میں اور یہاں پہ بڑا ڈفرینس ہے اس چیز کا نا. باہر ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا اور کہ آپ ایف سی پی ایس فریش کر لیں اور کنسلٹنٹ کے لیے اپلائی کریں. اس طرح وہ ہنسیں گے اور بلکہ آپ کو جو ہے نا شاید آپ کو سلیکٹ نہ کریں یہ سوچ کے کہ اس کو تو کیٹیگری کا نہیں پتا، یہ کیسے 1 سال کے اندر کنسلٹنٹ کی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے. تو آپ جو ہے نا بس یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اتنا کام کیا ہے، اور وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کس پوزیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں. پھر سیلری کی جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اتنی سیلری اگر آپ کو دے رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے کمفرٹیبل ہوں تو آپ اوکے کر دیں. تو یہ جو کیٹیگری ہے وہ میں نے آج آپ کو بتا دی ہے اس حوالے سے. نیکسٹ انشاءاللہ میں پھر ایک ویڈیو بناؤں گا اس حساب سے، جو بھی مجھ سے دوست اور جانے والے سوال پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو دیکھ کے پھر میں ایک انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.